برادریوں کے جو نمائندے ہیں وہ مختلف عہدوں پر الیکٹ ہو کر آتے ہیں، ایک سال اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہماری سیاسی قیادت ہے، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، ممبر اسمبلی ہیں جو یہاں سے منتخب چودھری علی شان صاحب، مسلم لیگ نون کے سابق جو یہاں سے امیدوار ہیں، نہایت ہی معتبر شخصیت راجہ مقصود صاحب، چودھری رزاق صاحب، چودھری وحید اکرم صاحب، صحافیوں کے جو مسائل ہیں وہ سیاسی قیادت نے بھی حل کرنے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحافیوں کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شخصیت خواہ کوئی بھی ہو، اس کے اعتماد پہ کوئی بھی صحافی ہے جو میری نظر میں پورا نہیں اتر سکتا۔ میں ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کی مثال بھی سمجھتا ہوں۔ میرے قبیلے سے، میری فیملی سے بہت سے لوگ شعبہ سیاست سے وابستہ ہیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے پہ مطمئن کبھی نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں، ہمیں میرٹ کے لحاظ سے چلنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی رشتہ ہو۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ تنقید بھی ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ ایک طرح کا جو ہے رسائی موجود ہے کہ وہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھی اس چیز پہ تھوڑی سی غور کریں۔ چودھری رزاق صاحب، آپ، وحید اکرم صاحب، آپ بھی یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے ایک طرح سے نمائندے بھی ہیں، ان کے دست راست بھی ہیں۔ گزشتہ دور حکومت جو چودھری عبدالمجید صاحب کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا، اس وقت آزاد کشمیر بھر کے صحافیوں کے لیے صحافتی کالونیوں کی الاٹمنٹ کا ایک اعلان ہوا تھا، جو کراؤن لینڈ ہے، خالصہ سرکار کا رقبہ اس سے۔ تو بہت سارے جو ہماری تحصیلیں اور اضلاع ہو گئی ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ صحافت تحصیل شمالی میں ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تقریباً 35 اخبارات میں ہماری خبریں روزانہ کی بنیاد پہ چھپتی ہیں۔